میں موجود ہیں فٹنس ایکسپرٹ محمد ذیشان جو کہ اسپورٹ سائنسز میں اس وقت پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, ہمیں اپنی امیونٹی کو کس طرح سے اسٹرانگ رکھنا ہے. ذیشان بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. اچھا, سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا, ابھی آج کل جو ہم اسموک کا ایک ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں, کرونا بھی ایک ٹائم پہ آیا تھا, اس وقت کے بعد سے ہمیں امیونٹی کا جو ورڈ ہے ہمیں تب پتہ چلا تھا. آج کل بھی اب یہی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے, تو کون سی ایکسرسائزز ہیں جو پھر ہمیں کرنی چاہیے جو کہ ہم اسموک کے اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسموک بیسیکلی ہے کیا چیز, جس میں فوگ ہے پلس اسموک یعنی دھواں. اب اس میں ایک اور چیز ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ پارکس میں جا رہے ہیں, اسپیشلی میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ صبح کے ٹائم ٹھیک ہے, صبح کوالٹی میں بھی اس کی اتنی زیادہ نہ ہو, لیکن یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کا ریسپریٹری کام کر رہا ہے. جب آپ انہیل کر رہے ہیں, ایکزیل کر رہے ہیں, اٹس مین کہ آپ سانس اندر لے کے آ رہے ہیں, باہر لے کے جا رہے ہیں, تو ہم لے کے اندر جا رہے ہیں ڈسٹ, ہم دھواں لے کے جا رہے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جب تک یہ کوالٹی انڈیکس بہتر نہیں ہوتا تو میرا تو سب کو یہ مشورہ ہے کہ اس پہ عمل کریں. انڈور ایکٹیویٹیز کریں, چاہے اپنے گھر پہ کریں چاہے جم میں کریں. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ انڈور ہو, کھڑکیاں بند ہو, یہ ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو. اس سے بھی ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ ہم دن میں تقریباً 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب ایج بڑھتی جائے گی تو یہ کم ریش ہو جائے گی, تو آپ سوچیں کہ اگر ہم باہر کتنی دفعہ سانس لیں گے. 1000 دفعہ, 2000, یا جو رہتے باہر ہیں, جو 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر رہا ہے یا 2 گھنٹے, جو بھی اس کا شیڈول ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, کس طرح ہم جو ہے وہ بیڈ چیز لے کے اندر جا رہے ہیں جو کہ ہمارا ریسپریٹری سسٹم تباہ کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر ہم ایکسرسائز کی کچھ ٹائپس کی بات کریں, جیسے بہت زیادہ ایکسرسائزز ہیں, اسٹرینتھ کی ٹریننگ ہے, کارڈیو ہے, یوگا ہے, زمبا ہے, مطلب عجیب و قسم کے نام بھی آ گئے ہیں, عجیب قسم کی ورائٹیاں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں. کون سی ایکسرسائزز ہیں جو ایزی ٹو ڈو ہیں گھر پہ؟ سب سے بہترین کہ جو آپ واک کرتے ہیں آپ آن یور پلیس بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ پارک جائیں. اب آپ نے لیٹس سپوز 35 منٹ کرنی ہے ایکسرسائز, یعنی واک کرنی ہے نا, پارک میں آپ کیا کریں گے, واک کر سکتے ہیں, بہترین. اب آپ ایک جگہ پہ کر رہے ہیں تو آپ سٹیپس لے رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کا آن یور پلیس جاگنگ سٹائل ہے. آپ تیز بھاگنا شروع کر دیں آن یور پلیس تو آپ تیز بھاگنا شروع کر دیں گے. آپ 20 واک, جیسے یہ ایک ایریا ہے 100 میٹر یا 50 میٹر یا 7 جو بھی آپ کی ڈسٹینس ہے, تو آپ وہاں پہ برسک واک کریں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو دے آر مینی ٹائپس. ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس میں ریزلٹس جو ہیں فیٹ لاس کے بہترین ہیں, اور انڈور آپ کر سکتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی جمپنگ ایکسرسائز میں ہائی نیز ہے, اپر باڈی ہے, پش اپس آپ اس میں کر سکتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی کراس فٹ ایک ڈفرنٹ چیز ہے, وہ ایکوپمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کے لیے اسٹیشن ہے, وہ ایک سرکٹ ٹریننگ ہے. دے آر مینی ٹائپس. ہائی انٹینسٹی یہ ہے کہ آپ نے 20 منٹس ایک ایکسرسائز کی, لیٹس سپوز 20 سیکنڈ کی, 30 سیکنڈ کی, اور 10 سیکنڈ آپ نے ریسٹ کرنا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سانس کے اوپر, آپ کتنی دیر تک کر سکتے ہیں. یعنی 20 ٹائمز یا 30 ٹائمز میں یہ جمپنگ جیکس کر رہا ہوں میں, چلو کچھ دیکھ بھی لیں گے, تو یہ جمپنگ جیکس میں کر رہا ہوں فل باڈی ورک آؤٹ. اب اس میں میرا سانس 10 سیکنڈ بعد پھول جاتا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے ریسٹ کرنا چاہیے 10 سیکنڈ, پھر دوبارہ کرنا چاہیے. تو اس کو بولتے ہیں HIIT, ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ. یعنی ایک دم آپ ہائی جاتے ہیں, پھر اس میں آپ انٹرول کرتے ہیں, پھر دوبارہ ایکسرسائز کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ اپنے کور کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ ایبس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اپنے پلانک کر سکتے ہیں. دے آر مینی ایکسرسائزز جو آپ ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں. فری ویٹ اسکواٹس ہیں, یس ڈیفینیٹلی گھر پہ کی جا سکتی ہیں. آپ ڈمبل سے کر سکتے ہیں, آپ بینڈ سے کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنی باڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب فری ویٹ, پھر تمام ایکسرسائزز آپ پش اپس کر سکتے ہیں, فری ویٹ اسکواٹس کر سکتے ہیں, اور یہ تمام جو ایکسرسائزز ہیں گھر میں بھی پاسبل ہیں. اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. ہاں, یوگا اور اسٹریچنگ کے حوالے سے میں خاص طور پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں کس طرح سے ہماری امیونٹی کو کس طرح سے ڈیولپ کرے گا, یا اگر ہم اپنی باڈی کی اسٹریچنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ رجحان زیادہ نہیں ہے اسٹریچنگ کا, نہ اویئرنیس ہے اتنی, نہ لوگوں کا رجحان ہے, تو کون کون سے پھر اس میں فائدے مند ہیں؟ اچھا, ایک آپ کا سوال بڑا اچھا, میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں کہ اس کو بولتے ہیں رینج آف موشن. ہمارے اگر آپ سپورٹس میں کرکٹرز میں دیکھ لیں, پورے پاکستان میں دیکھ لیں, کسی کی رینج آف موشن زیادہ اچھی نہیں ہے. اگر میں آپ سب کو کہوں کہ ایسے ہاتھ کھڑے کریں تو سب ایسے نہیں پراپر کر سکتے, کہیں کا ایسا ہوگا کہ یہاں بہت اوپر چلے جائیں گے. تو اس کی بہت ٹائپس ہیں رینج آف موشن کی. جوائنٹس بیسیکلی, اس کو امپروو کرنے کے لیے جو آپ نے میری لفظ بولا ہے نا, اسٹریچنگ بہترین ہے, فلیکسیبلٹی ٹریننگ بہترین ہے, موبلٹی ٹریننگ بہترین ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ سب کو سمجھ میں آئے گا یہ ہے کیا چیز. ابھی کیونکہ میری تو ریسرچ چل رہی ہے PhD کی اسی کے اوپر, یہ جو میری جوائنٹس پین ہوتی ہے, یہ سارا کچھ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری رینج آف موشن کیسی ہے. اب اسٹریچنگ, کیونکہ آپ نے کہا یوگا, اس کا سانس سے کیا, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں آپ کو بڑی ایک آسان ٹپ دے دیتا ہوں کہ اب آپ نے سانس لیا, لیٹس سپوز میں نے انہیل کیا اور میں نے فورسلی ایکزیل کرنا. لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے سانس بند کر لیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہی
ایکزیل کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس نے بھی یہ ریسپیریٹری عمل اپنا ٹھیک کرنا ہے یا سانس لینے کا, جیسے بھی یہ اسموک کا سیزن چل رہا ہے, تو باہر تو بالکل ایسا نہ کریں آپ. ہاں قدرتی, کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, لیکن جو پراپر وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوز کے تھرو لیں, ہولڈ کریں جتنے آپ کر سکتے ہیں. اب ایکزیل کرنا فورسلی تھوڑا سا, کہ باہر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں, تو فوراً یہ کریں, تو پھر آپ کا ساتھ بھی اچھا ہوگا. اب یوگا ایک اچھی چیز ہے, اس میں کئی پوز ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیمل پوز ہے, وہ بڑا اچھا ہے اس ریسپریٹری سسٹم کے لیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اسٹریچنگ بہت زیادہ ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈائٹ کی طرف جب آتے ہیں تو پھر کون سی ایسی ڈائٹ ہے جو ہمیں ایڈپٹ کرنی ہے, جس سے پھر یہ جو ہمارے اسموک کی وجہ سے سانس کے کچھ ایشوز ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم یا ڈائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر ہم سپلیمنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں بنا کسی کے پوچھے. جی سر, پہلا آپ کو میں یہ بتا دوں, جو ہم نے ڈائٹ کا کہنا کھانا کیا ہے, تو اس سے پہلے ہے کہ بچنا کس سے ہے, یعنی کون سی ڈائٹ سے. ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کیا کھانا ہے. اب میں بچانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے لوگ یہ سن لیں کہ جتنی بھی آپ کی ڈرائی چیزیں ہیں, جو آپ فرائی چیزیں کھاتے ہیں, جنک فوڈ ہے, اس سے اپنے بچنا ہے. ایک تو ویسی اسموک سیزن چل رہا ہے, اور لوگ کولڈ ڈرنکس, کولڈ کافی, سب جتنا کولڈ آ رہا ہے, فزی ڈرنکس آ رہے ہیں, اس پہ کراس لگا دیں. فی الحال ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے بہت ہی آپ کو شوق ہے کے لیے تو وہ بھی ابھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ آگے سب کچھ اندر جمع ہوا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ 23,000 ٹائم ایک نارمل سانس لیتا ہے. اب ایج کے ساتھ ہی کام ہو جاتا ہے. اب آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں, بوتل پی رہے ہیں, تو وہ سوچیں اب کیا ہو رہا ہے, کیا کیا اندر جا رہا ہے, کیمیکل بھی اندر جا رہا ہے. تو جتنی یہ چیزیں ہیں اس سے آپ پرہیز کریں. اب آپ کھانا کیا, سب سے بہترین کوسچن آپ کا, آپ ویجیٹیبلز پہ آ جائیے, گرین ویجیٹیبل, پالک پہ آ جائیں, آپ گاجر یوز کریں. اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ ہول گرینز میں بارلے جو کا دلیا بیسٹ ہے, گندم کا دلیا بیسٹ ہے اس سیزن میں, وہ آپ کا باڈی سسٹم بھی اچھا کرے گا, آپ کا امیون سسٹم بھی اچھا کرے گا, اور کوئی نقصان نہیں ہے اس کا آپ کو. اس سے بہتر ہے کہ آپ صبح ایک پراٹھا کھائیں یا حلوہ پوری کھائیں, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے ایک باؤل لے لیں آپ. اس میں اگر آپ کو بہت زیادہ اچھی ڈائٹ چاہیے تو آپ 2 ایگز وائٹ ایڈ کر لیں. اگر آپ اس سے بھی اچھا چاہیے تو آپ ڈرائی فروٹس ایڈ کر لیں, اس کے اندر نٹس ایڈ کریں. آپ اس سے بھی اچھا چاہیے تو آپ فروٹس ایڈ کر لیں, سیب کر لیں, کیلا کر لیں. یہ بھی امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے, وہ آئرن ہے, اور ویسے بھی یہ باڈی کے لیے بڑا اچھا ہے. کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈینجر ثابت ہو. ہاں فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر آپ کا باڈی سسٹم بڑا اچھا کرے گا, اسٹمک بڑا اچھا کرے گا, ڈائجسٹو سسٹم بڑا اچھا کرے گا. تو یہ سارے فوڈ جو زبان کے ذائقے ہیں, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر سارے ہمیں چھوڑ دیں؟ نہیں سر, زبان کا ذائقہ آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ جو کا دلیا کھا کے دیکھیں, گڑ اس میں ڈال کے دیکھیں. آپ نے چینی وائٹ جو ہے نا وہ یوز نہیں کرنی, شوگر. آپ گڑ ڈال کے دیکھیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے, شہد ڈال لیں, اور اس سے کھجور ڈال کے دیکھ لیں, آپ کا زبان کا ذائقہ اچھا ہوگا. اب بادام کھا کے دیکھیں, کبھی بھی آپ کہیں گے زبان کا ذائقہ خراب ہوا ہے, نہیں. لیکن یہ کوالٹی, زبان کا ذائقہ کسی اور سینس میں کہہ رہا ہوں, آپ وہ تو بڑھ کر ریپلیس نہیں نہ کر سکیں گے. ہم لاہوریوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ کھائیں, لیکن گجرانوالہ کے لوگوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں جن کا آغاز ہی. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, گھر کی نہاری کا نقصان نہیں ہے, مسئلہ بازار کی نہاری کا. آپ ماڈریشن کا بھی تو ہے نا. ڈیفینیٹلی ہم ماڈریشن میں بھی تو نہیں کھاتے. بالکل, آپ مہینے میں 1-2 بار کھا لیں, جب آپ ڈیلی کھائیں گے تو پھر تو وہ آپ کی آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ آج کل یہ سمجھے قتل ہو رہا ہے, یہ جو سسٹم باہر چل رہا ہے اسموک کا, تو یہ آپ اپنے ساتھ اپنا قتل کریں گے, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب آپ نے ہمیں جیسے یہ آلموسٹ بریک فاسٹ کی روٹین آپ نے مجھے بتائی, آٹس کی, تو اگر ہم لنچ کی بات کر لیں یا ہم ڈنر کی بات کر لیں, فش سوٹیبل ہے, چکن پیس سوٹیبل ہے؟ اس میں کیا بہترین فش سوٹیبل ہے اس سیزن میں بھی اور ویسے بھی. دوسرا کیونکہ اس میں پروٹین ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے, ہاں اگر آپ نے یہ پوچھنا میرے سے سوال کیا کہ دوپہر کو کیا کھانا چاہیے, تو دے آر مینی ایمز کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ مسل بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک چپاتی لے لیں, لیکن روٹی نہیں, وہ ذرا سائز چھوٹے سائز کی. اس کے ساتھ آپ فش لے لیں, چکن لے لیں, گرل کر لیں, سٹیم بہترین ہے. اب آپ فرائی کر کے کھا لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سٹیم سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے, اور اس میں کوالٹی ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں آپ کا. ٹھیک ہے. اور سیلڈز جو ہیں یا ڈیفینیٹلی را سیلڈ باؤل کھا سکتے ہیں, را سیلڈ اسنیک ٹائمز ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے مینیج اگر ہوں. وہ اس طرح ہے کہ آپ نے کھانے سے 1-2 گھنٹے پہلے کھانا ہے, اس کو سنیک آپ کا ہے. لیکن کھانا بھی یہ نہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ کھانا ہے. میں نے بتایا ایک چپاتی لیں, اور آپ ایک چکن پیس لے لیں یا فش کا پیس لے لیں. اگر وہ نہیں کر سکتے کباب لے لیں, آپ کوئی بھی ایسی چیز, سبزی لے لیں, وہ سب سے بہترین ہے. لیکن جو ظاہر بات ہے جنہوں نے مسل بلڈ کرنے ہیں, جو جم جاتے ہیں, ان کی پھر ڈیمانڈ بھی ایسی ہے. جو فیٹی لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ کچھ اور طرح کی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بالکل اسپورٹس مین ہیں ان کی ڈیمانڈ اور طرح کی ہے. آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی تھیوریز آ رہی ہیں, اگر میں صرف
باڈی بلڈرز کے حوالے سے بھی بات کروں تو پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بڑے میل کھانے ہیں, اب یہی کہا جاتا ہے کہ پورشنز میں کھائیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ایک ٹائم میں آپ 3 سے 4 روٹیاں یا اتنا کھانا کھا لیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ 5 میل ڈیوائڈ کر لیں, 5 to 8 meals, 5 to 6 meals ڈیپینڈ آن یور ٹائم, کہ آپ کا ٹائم کتنا. اس لحاظ سے جو اسنیک آپ نے بولا ہے وہ 3 اسنیک لے لیں, 3 وہ آپ میل لے لیں, تو 6 ٹوٹل میلز بن جائیں گے آپ کے. تو یہ پورشنز میں کھائیں زیادہ بہترین ہے. کوالٹی ڈزنٹ میٹر, سوری کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر, کوالٹی میٹرز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فٹنس ایکسپرٹ محمد ذیشان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین